العلا منبع الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات کے انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب مرتبہ درود و سلام تو بعد معزز سامعین اکرام تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 تلاوت کی گئی جدا ترجمہ ہوئے کہ کثرت کے نال اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے نال اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ پاک نے انہوں کے واسطے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جو استعمال فرمایا کہ ذکر الہی کرنے کے فائدے، اور آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر کسی بات سماج فرماؤ گے کہ ذکر الہی نہ کرنے کے نقصان، کیونکہ جڑا عمل شریعت کرن دا ثواب ہوگی نا، فائدہ ہوگی، وہ نہ کرن دے نال او دا شریعت نقصان بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی یہ تلاوت کلام پاک تسی پڑھو گے اجر ملے گا، نہ پڑھو گے نقصان ہوئے گا۔ نماز پڑھو گے اجر ملے گا، نہ پڑھو گے نقصان ہوئے گا۔ اسی طرح روزہ ہے، رمضان کے روزے رکھو گے ثواب ہوئے گا، نہ رکھو گے نقصان ہوئے گا۔ صاحب حیثیت حج نہ کرے، حج کر لوے تو گناہ تو لے جاندے ہیں، نہ کرے تو نقصان ہوئے گا۔ اسی طرح صاحب نصاب زکوٰۃ دے گا تو مال وہ پاک ہو جائے گا، فائدہ ہوئے گا، نہیں دے گا تو نقصان ہوئے گا۔ یہ تو شریعت کا معاملہ نا، ہوں تم دنیا کے معاملے چاہ دو۔ ایک بندہ گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر کے نظام کو چلان واسطے کاروبار کرے گا تو گھر کا نظام چلے گا، فائدہ ہوگا، تو جے کام نہیں کرے گا تو نقصان ہوئے گا۔ اسی طرح ذکر الہی کریں گے تو فائدے حاصل ہو کے جڑے تسی پچھلے دو خطبات جمعہ کے اندر سماعت فرماندے نے کہ جے ذکر الہی نہیں کریں گے نقصان ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نو بڑی اہمیت دیتی، اللہ پاک نے بھی بذات خود ذکر نو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ دیکھو نا، میں تھوڑے سامنے سورۃ احزاب کی آیت تک ایک چھوٹا جا حصہ، یہ شروع سے ہوتی ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اتوں شروع ہوتی ہے۔ یہ روزیاں کا بھی ذکر آتا ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے، چوری تو بچن کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن میں اونیا کے حصہ تلاوت کیا جن کو بیان کر کہ اللہ پاک اپنے قرآن کے بچ کہہ رہے ہیں نا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ جڑے مرد اللہ پاک
کا ذکر کرتے پہنے والذاکرات کہ وہ عورتاں جڑیاں اللہ پاک کا ذکر کردیا پیا نے کتنا ذکر کرتے ہیں کثیرن بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اللہ پاک فرمانے اعد اللہ لہم انہاں واسطے تیار کر دیتا گیا کی تیار کر دیتا گیا مغفرۃ بخشش تیار کر دی گئی واجر عظیم بہت بڑا اجر انہاں واسطے تیار کیتا ہے ایسے جڑے وہ لوگ نے نام اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور لوگوں اللہ کا ذکر کریا کرو اللہ کے ذکر کے اندر برکت نہیں اگر ذکر نہیں کرو گے تو نقصان ہی نقصان ہے وہ ذکر تو چھڑ دیو گے جی تھی وہ ذکر کو چھڑ دیو گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دور کر لے گا وہ اللہ پاک تھوڑے کو اپنی رحمت کو دور لے دے گا جڑا انسان ذکر کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وہ انسان دی روح زندہ ہے جڑا ذکر کرتا ہے وہ روح زندہ ہے جڑا ذکر نہیں کرتا وہ روح مردہ ہے یعنی یہ نہیں مراد کہ بندہ مر گیا ساڈے عام اصطلاح میں ترجمہ ہی کیا جاتا نا تو یہ روح برباد کر گئی یہ روح ختم ہو گئی ہے یہ مر گئی نہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت جڑا انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ مثال میں جی وہ زندہ انسان ہے اور جڑا انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مثال ہے جی کوئی مردہ انسان ہویا کرتا ہے عزیز ساتھیوں ویکھ لو نا ذکر الہی نہ کرن دا نقصان کیے وہ انسان زندے انسان شمار نہیں ہوندا اللہ کی بارگاہ کے اندر اور جڑا انسان اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتا جڑا انسان اللہ پاک کا ذکر کرو دور رہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور جڑے گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوندا جڑے گھر کے اندر اللہ پاک کا ذکر نہیں کیتا جاتا اس کار نوں بھی زندیاں دا کار نہیں سمجھیا جاتا حضرت ابو موسیٰ شریف اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور جڑے لوگ کے مثل المثال بیان کیتے سارے پاک پیغمبر نے مثل البعید او گھر مثال کیڑے قاضی مثال اللہ یذکر اللہ فیہ جس کا ذکر کیتا جاتا ہے اللہ پاک کا والبیت الذی اور وہ گھر کی مثال لا یذکر اللہ جس کا ذکر اللہ کا ذکر نہیں
کیتا جاتا انہاں دونوں کی مثال بنا دی گئی مثل الحی والمیت زندیاں تے مردیاں دے گھر ہوندے نے تے زندیاں دے گھر وہ نے جتھے آبادی ہے تے مردیاں دے گھر وہ نے جڑا قبرستان علماء کرام نے یہ ترجمہ یہ کیتا کہ وہ گھر قبرستان ہے جس گھر سے اللہ کا ذکر نہیں یعنی زندیاں تے مردیاں کا فرق ہے کہ وہ گھر قبرستان قرار دے دیتا گیا علماء کرام نے دا ترجمہ کیتا عزیز صاحب بات توجہ بنا سماعت فرمانا یاد رکھنا میں بعد میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک دے ذکر چھڈن والا اللہ پاک دے ذکر کو غفلت کرنے والا انسان جڑا ہے نا وہ دے نقصان کی نہیں اللہ پاک دا ذکر کرنے والے جڑے انسان نے انہاں دے اللہ دی رحمت دا نزول اور جڑے لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ دے ذکر کو کرتے ہیں اللہ کی رحمت بھی انہوں نے منہ موڑ جانے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو منہ موڑیا اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے ذکر کو منہ موڑ دیتے ہو میں تواڈے والوں اپنی رحمت کا منہ موڑ لینا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ حدیث سے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ اس طرح کھڑے نہ ہو کہ مثلا جی فاتی بیمار جی مریا کھوتا کھڑا ہو بیمار کھوتے کیا جاتا ہے عربی اور جیفا وہ کھوتا جہد طاقت اور سخت نہیں ہوتی یعنی اتمویا جانور کہتے نا فلانے بندے وہ اتمویا ہو گیا یار کہ طاقت ہی نہیں رہی وہ اتنا کمزور ہو گیا دروازے سے اٹھ کے کیا رات میں بہی رہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑی مجلس ہوگی اور اس مجلس سے لوگ اللہ دا ذکر کرن تو پہلے اٹھ جان اللہ دا ذکر کرن تو بغیر اٹھ جان وہ مجلس سے لوگ انج نے انج اٹھ کے کھڑے ہوئے نے جویں مریا ہوا ختم ہویا کھوتا اٹھ کے کھڑا یہ نقصان ہے اللہ دے ذکر تو غافل ہوتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہاں دی جزا کی ہوئے گی انہاں نو بدلہ کی ملے گا انہاں واسطے افسوس 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 ہی افسوس ہے اور جتنے اللہ کے پیغمبر افسوس کا لفظ بول رہے ہیں اتنے میں تے تو کیویں خوشیاں لیا سکنے ہیں جتنے اللہ کے پاک پیغمبر دردناک لفظ بول دے اتنے میں تے تو کیویں خوشیاں لیا سکنے ہیں اس واسطے میرے ویر جتھے بھی مجلس کے اندر چار افراد بیٹھا کرو نا اتنے اللہ کا ذکر ضرور کریا کرو اللہ کے محبوب کا ذکر ضرور کریا کرو اگر کچھ بھی نہ ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے کم از کم یہ نہ کہہ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اللہ دے اتنے عظیم جملے اتنے عظیم جملے اتنے عظیم جملے کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ جملے اندر اتنا وزن تے اتنی طاقت ہے اتنی قوت ہے نا جملے دے اندر وہ جملے اگر ترازو رکھے جان تے ترازو پر جاتا ہے اور اگر یہ ایک بندہ ایک جملہ بولتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ ترازو کا ایک پلہ پر جاتا ہے اب وہ پڑھتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب وہ کہتا ہے تو ترازو کا دوسرا پلہ بھی پر جاتا ہے اینے کے جملے تے مل کو نہیں لگیا زبان بھی کسی کوئی نہیں جسم کی توانائی بھی لگی کوئی
کہ مرے کھوتے ہون تو بچ گئے، مرے کھوتے ہون تو بچ گئے، اور حسرت اور افسوس تو بچ گئے۔ پتہ جنا کوئی بندہ جاوے کسی کارخانے کے وچ تے کام نہ کرے، مزدوری نہیں لگتی، لگتی مالک کہندا تو کام ہی کوئی نہیں کیتا تو میں تینوں مزدوری کا دی دیا، پھر وہ بندے کی پریشانی تو سوا چارہ کی ہوں، افسوس ہی ہوں نا، پھر وہ پچھتاتا ہے تو کہتا ہے چل یار دوجے لگے سن کام میں بھی کر رہی ہوں، چارہ نے لب ہی جانے پر نا۔ اور رب کی قدرت کے کارخانے کے اللہ پاک نے تہاڈی ڈیوٹی لائی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان تے جن کو میں پیدا کیتا ہے تو صرف اس واسطے پیدا کیتا ہے میری عبادت کرنا۔ اور چودھری کاما رکھدا ہے نا، کہندا ہے کامیا میں تینوں رکھیا اپنے مال ڈنگر واسطے، جے تو میرا مال ڈنگر ہی نہیں سامنا تینوں میں مزدوری کا دی دیں۔ رب کہندا میں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اور میں تینوں اپنی یاد واسطے پیدا کیتا ہے، جے تو مینوں یاد ہی نہیں کرنا میں تینوں اجر کا دیں۔ سیدھا جا جٹکا جا مسئلہ، کوئی بال نہیں، کوئی یہ جید و حجت نہیں، کوئی چونکے چناچے نہیں، یہ کوئی پروفیسرانہ والا انداز نہیں۔ عزیز ساتھیوں بات توجہ کرو، سماعت فرمانا، میں اللہ پاک کے ذکر الہی تو غفلت برتن میں نقصان بیان کرتا پیا ہوں۔ دوسری حدیث اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون علیہم تارتن فإن شاء عذبهم وإن شاء کہ وہ لوگ جڑے اللہ دے ذکر تو غفلت کر گئے، مجلس والے لوگ جڑے اللہ دے ذکر تو غفلت کر گئے، اللہ چاہے تو نہ اپنا عذاب نازل کر دے، چاہے تے انہاں نوں کسے ہور نیکی دے صدقے معاف کر دے۔ چاہے والی گل ہے نا، اختیارات ہے نا اللہ دے، اللہ چاہے تے جے اسی کام ہی اندر کر کے جائیے، کام ہی اسی اندر کر کے جائیے کہ اللہ سانو چاہے والے کھاتے سے نہ رکھے، معاف کرنے والے کھاتے سے رکھے۔ پتا جی نا کتے کچھ نہ کیتا ہوئے، بچہ پیپر دین جانا ہے، پیپر دے وچ تھوڑا لکھتا ہے، اگوں ممتحن کی مرضی ہے نا، وہ چاہے تو کوئی نمبر دے دے تو چاہے نہ دے دے، تلوار لٹکتی پی جائے نا اسے، چاہے فیل کر دے چاہے پاس کر دے، یہ شک دے وچ ہی تے کام شک والے جڑے ہوندے نے کچے ہوندے نے، انہاں دی اہمیت اور حیثیت تے جے وہ پاس کرے بھی تے نال پھر ستار لا دیندا ہے اینوں میں طریق کے پاس کیتا، ایویں پاس نہیں جی ہویا۔ تے جے طریق کے پاس ہوندے نے اس ڈگری لے کے جاؤ نا دفتر سے، تو دفتر والے پتہ کی آتے ہیں تینوں اسی نوکری نہیں دے سکتے، تو میرٹ سے پورا ہی نہیں ہے۔ اور جی طریق کے پاس ہونے نے نا جنت جان لی، فرشتیاں بھی وہ جی نعمتیں دینیاں نے۔ اس واسطے اج ویلا شام کو اپنا ویلا اج تے کول اختیار ہے، اللہ نے تمہیں آخیا اما شاکرا اما کفورا۔ سورۃ الدہر کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو پہلے کہ چاہے نہ شکری کا راہ اختیار کر لو، چاہے شکر گزاری کا راہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا ذرا، ذکر الہی تو غفلت کرن دے نقصان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور اللہ پاک بھی اپنے قرآن کے اندر اعلان کیا فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ
عن سبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين وبئس القرين. اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہر بندے نال ایک شیطان جڑا شیطان رحمان کے ذکر کو غافل کرتا ہے تے بندہ وہ آکھے لگ جائے تے جدو قیامت کا دیہڑا ہونا ہے میرے کول آئے گا بندہ تے کی کہے گا یا لیت بینی و بینک افسوس میرے تے اے درمیان فاصلہ ہوگا بعد المشرقین جنہیں دو مشرقہ ایک دوسرے کو دور. اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چگی پھر پچھتاوا کسی کام نہیں آنا. اج ریلا سانبھڑتا ہے جدو زندگی دا دروازہ بند ہونے لگتا ہے اور موت کا دروازہ کھلن لگتا ہے وہ نال ہی توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. زندگی کا دروازہ جویں بند ہوتا نال ہی توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ ہر شے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. جیڑی اج ساڈے تو اوجل ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ نظر آنا بند ہو جاتی ہے. جیڑی اج ابھی ویکھدے پے آ یہ پھر نظر آنا بند ہو جاتی ہے. پھر جنہیں چنگا کیتا ہوئے وہ تو موجہ کرتا ہے. جی صاحب یاسین سورت یاسین جو بندہ کافر مار دے پے نے اور وہ آنکڑیاں باہر نکل آئی ہیں کہ اللہ والا اللہ وال دھیان کیتا ہے. اللہ پاک نے اینو پردہ ہٹایا جنت کا دروازہ کھول دیتا تے مسکرا رہے ہیں تے کافر ماری جا رہے تکلیف کی شدت نال سزا کی شدت نال جڑا دماغی تو آدمی لگیا ہے کہ دس کر دیا نہیں نال کہندا افسوس کاش کے لوگ کیونکہ وہ ہجے زندگی والا دروازہ بند نہیں کیا. کاش یہ لوگ جڑے نے یہ لوگ سمجھ جان کہ اللہ پاک نے مینوں یہ اجر کی دینا ہے یہ میرے نال کبھی ظلم نہ کرے. لیکن سمجھن سے دیر ہے نا تے جے سمجھنا نہیں عزیز ساتھی بات توجہ دینا سوال فرمانا اللہ پاک دے ذکر تو غافل کرنے لئے شیطان نے بڑے بڑے لشکر تیار کیتے نے. سورۃ مجادلہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا حزب الشیطان هم الخاسرون. اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ مجادلہ دے اندر کہ شیطان نے انہاں لوکاں تے غلبہ حاصل کر لیا کہ انہاں لوکاں تے غلبہ حاصل کر لیا کہ جڑے لوگ ذکر فانساہم ذکر اللہ جنہاں لوکاں نے ذکر خدا نو بلا دیتا یعنی اپنے رب نو بلا دیتا رب دا ذکر کرنا چھڑ دیتا شیطان نے انہاں لوکاں نے غلبہ حاصل کر دیتا. غلبہ حاصل کر کے کی کیتا شیطان نے حزب الشیطان شیطانی گروہ آ گئے انہاں وال اور شیطانی گروہ کی کر دینے اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطانی گروہ
خسارے ول لے جاندے نے، گھاٹے ول لے جاندے۔ دنیا دا بھی گھاٹا، آخرت دا بھی گھاٹا، دنیا دی بھی دلیل، آخرت دی بھی دلیل۔ ذکر الہی کرنے والا انسان ہوگا نا جڑا، وہ چہرے سے ایک رب کی رحمت کا ایک اثر نظر آتا ہے، وہ چہرہ باوقار لگتا ہے، اور جنہ لوگوں کے دلوں سے ذرا پر ایمان ہوتا ہے نا، وہ ادب اور وہ احترام کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی عزت ملتی پی ذکر الہی کرنے والے، اور آخر سے تو پھر وہ بارے ہی نہیں آ رہے نا۔ عزیز صاحب کی بات توجہ دینا سماعت فرمانا ہوں، ذکر الہی کو غافل کرنے والے اعمال کی نے اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر اعلان پہ فرما دینے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ ظاہری عمل جڑے اللہ کے ذکر کو روکتے ہیں، اللہ پاک فرماندے نے ایک تو دشمنی، بھن بھراواں، پنڈ والوں، مسلمان ساتھیوں، ایک دوسرے انسان دشمنی رکھنا، کہ ایو کا بینکم العداوۃ، آپس کے اندر دشمنی اختیار کرنا، والبغضاء یا بغض رکھنا۔ جڑا بندہ دشمنی رکھن والا وہ بھی اللہ کے ذکر تو غافل ہو جاتا ہے، جڑا بندہ بغض رکھن والا وہ بھی اللہ کے ذکر تو غافل ہو جاتا ہے۔ اور شرابی بندہ، جڑا بندہ شراب پیندا ہے یا کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے، ایسا نشہ جڑا عقل تے پردہ پا دے، جڑی منشیات عقل تے پردہ پاندی ہے، جویں مثلا شراب ہو گئی، بھنگ ہو گئی، دیگر اس طرح کے نشے، یہ خمر دے وچ آندے ہیں۔ خمر دا معنی ہوندا ہے اوڑھنا، خمر دا معنی ہوندا ہے ڈھک لینا، یہ عقل نوں ڈھک دین والے نشے۔ یہ جڑے نشے نے یہ بھی ذکر الہی تو روک رہے ہیں۔ تے دوسرا والمیسر، جوا کھیلنا۔ جوا یہ نہیں کہ جوا خانے سے جا کھیلیا جاتا، آ ڈیریاں تے بھی اسی بہ کے جوا کھیلنے، سڑکاں تے بہ کے، گھراں دے ویڑیاں تے بہ کے، کی ہے جی لوڈو کھیلن بہ گئے، فلانا گروپ ہارے گا تو اینیاں بوتلاں دے گا یا اینیاں چیزاں لے آئے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ وہ جڑی چیز اس کے لائی ہے نا وہ جوا ہے۔ کوئی بھی تسی کھیل کھیل رہے نا، کوئی بھی کھیل وہ کوئی چیز لاندے ہو وہ جوا ہے۔ ہوں تھی آخو جی میچ ہونے نے ٹرافی ملتی، وہ جوا نہیں، وہ جوا نہیں، وہ ایک گیم ہے، وہ ایک تفریح ہے لوگوں واسطے۔ وہ باقاعدہ میچ ہوتے ہیں، مختلف ہوں، وہ مختلف حصے ہوتے ہیں، وہ ساریا منزل طے کر کے بندہ جا جانا ہے نا، پھر جا کے وہ ٹیم جیتتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک میچ جیت لیا تو پہ گیا، یہ جوا ہے۔ جڑا یہ جڑے ٹورنامنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ جوئے چ نہیں شمار ہوتے۔ عزیز ساتھیوں بات توجہ کے ساتھ سماعت کرنا کہ جوا بھی جڑا ذکر الہی تو اللہ پاک فرماتے ہیں جوا بھی وَيَصُدَّكُمْ کہ تانوں روک دے عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ دے ذکر تو روک دے۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام تے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مال بھی اللہ دے ذکر تو روکن دا سبب بنتا ہے، اولاد بھی اللہ دے ذکر تو روکن دا سبب بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہوں اولاد کو بندہ رکھے ہی نہ تو مال کو بھی رکھے ہی نہ، یہ تے اپنی سوچ سے کہ تھی اپنی اولاد کو دین والے پاس لے کے آدھے تو پھر ذکر الہی تو لاؤن والی سبب بنتی ہے۔ تو جی اپنی اولاد کو دنیا داری چ پاندے ہو اور دین کو جی ہوں ساڈا معاشرہ سلسلہ چلتا ہے، سکول کی تعلیم واسطے اسی 500 روپیہ 1000 روپیہ فیس سبجیکٹ بھرنے لئی تیار، اور وہ کول بچہ بھیجنا، ٹائم کی پابندی بھی باقاعدہ کرنی ہے،
تو جی قاری صاحب کو قرآن پاک پڑھنا ہے تو قاری صاحب سارے گھر آ کے پڑھا دینا تو کی ہے جی انہوں 500 روپیہ فی بچہ دیا روز وہ کی تو قرآن ہی پڑھانا ہے اور تینوں پتہ ہی نہیں قرآن چیز کی ہے قرآن سے وہ ہوئے کہ 7 سال کے بچے کے سینے بھی موجود ہوئے اور سجدے اور سر نہ چکے اللہ اکبر کہہ کے تے جے پیچھے بادشاہ بھی ہوئے وزیر اعظم بھی ہوئے جے پہلے سر چکے اللہ نے نبی فرماتے تھا سر کھوتے نہ بنا دیتا جائے گا اتنی حیثیت اتنا مقام اس بندے کا جس کو قرآن کا علم ہے ابن ابدا نامی نو ایک بستی کا حاکم بنایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ابن ابدا کون ہے انہوں نے دسیا میری ابن ابدا ہوگے کہ جڑا ایک آزاد کرتا غلام ہے حضرت عمر غصے سے آگے آزاد لوگوں نے اتنے تھی ایک غلام بندہ آزاد ہوا انہوں تھی حاکم بنا چڑیا تو یہ کی اصول ہے انہوں نے کہا اصا علاقے دے وچ ویکھیا یہ ورگا بندہ سانوں کو نہیں لبا کسے کوئی بندہ ماہر القرآن نہیں لبیا کوئی بندہ ماہر الحدیث نہیں لبیا یہ بندہ ماہر القرآن بھی ہے ماہر الحدیث بھی ہے اس واسطے سے حاکم مقرر کر دیا ساڈے والا معیار نہیں سی حاکم بنانا دا ساڈے والا معیار نہیں سی ابھی آپ ہی چوراں ڈاکوں حکومت دینے سے آپ ہی کہنے لٹ کے لے گئے آپ ہی مڑ کے کٹیا ساڈا معیار پتہ کہ عبدالستار ایسی بیچارہ ساری عمر جن نے قوم کی خدمت کی پوری دنیا سے مشہور ہوا خدمت خلق کرنے والا ساری زندگی بلدیا کے کونسلر کا الیکشن لڑتا رہا کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکیا کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکیا جس بندے نے ہزارہ یتیم بچے پال چکے ہزارہ بیوہ عورتیں پال چڑیا کئی گھروں کی کفالت کر چڑی یتیماں کی وہ ساری زندگی کونسلر نہیں بن سکیا تے جڑا چور چنگا چودھری تے گنڈی کا پردھان والا اسی سسٹم سامنے اسی کہنے ووٹ انہوں دئیے کل تھانے چونکی لوڑ پی جائے تو کوئی گل کرنے والا تو بندہ ہو اچھا یار انہوں ووٹ دینے اینے انہیں قتل کیتے ہوئے انہوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں اینے مربے فلانے نے کھا گیا زمین دے انہوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں وہ تاڑی ہونی ہے اور جدو تھی ہر ایک کا مال ہڑپ کرنے والے کو ووٹ دینا ہے تو تا بھی مال انہیں ہڑپی کرنا انہیں دھرم معافی نہیں دینا اس واسطے جیویں کا اپنی تاری سوچ ہے نا یہ سوچ بدلو زندگی بدلے گی سوچ بدلو زندگی بدلے گی انشاءاللہ یہ پھر کبھی مضمون بیان کریں گے کہ سوچ بدلو زندگی بدلتی ہے انسان نو اپنی ذہنیت اور اپنا معیار انتخاب ٹھیک کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واقعی اللہ نبی نے فرمایا ہے کہ ایک قرآن کی وجہ تو لوگ ذلیل بھی ہو جاتے ہیں قرآن کی وجہ تو لوگ عزت بھی پا جاتے ہیں یعنی جڑا قرآن تو ذکر الہی کو قبول کرتا ہے وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے اور جڑی قوم ذکر الہی کرتی ہے اللہ پاک کو عزت شانہ عطا کرتا ہے عزیز صاحب کی آخری گل کریے اس بعد ختم کریے اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑے لوگ جڑے ذکر الہی تو غفلت کر رہے ہیں انہاں لوگوں کے نال کی سلوک کیتا جائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ جڑے میرے ذکر تو کنڈ کرتے ہیں وَمَنْ اور جڑے آرازا کنڈ کرتے ہیں ان ذکری میرے ذکر کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنو جڑے میرے ذکر کو کنڈ کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا میں انہاں دی معیشت تنگ کر دینا وا انہاں دی معیشت تنگ کر دینا کیا مطلب انہاں نے کاروبار چ برکت چک لی اور معیشت تنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہر بندہ روندا ہے میرا چولہا نہیں تپتا ہر بندہ روندا ہے میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے پورے کے نہیں ہوتے ذکر الہی میں تو کنڈ کیتی ہے طریقہ انتخاب تیرا غلط ہے اور دین تو دور ہے دین نو اہمیت تو نہیں دے رہا
ویکو نا ہوں حکومت نے فیصلہ کیتا کہ 4 مضمونوں کے پیپر ہو گے، 4 کے پیپر نہیں ہو گے، انہوں نے اسلامیات کو بھی پاسے لایا، اسلامیات بھی پاسے لایا، کوئی بندہ ٹرسٹ تو مت نہیں ہوا، کوئی بندہ بولیا نہیں کہ اسلامیات کے اوپر لکھا ہے کہ اسلامیات لازمی، یہ پیپر بھی ہونا لازمی، کوئی بندہ نہیں بولیا۔ وہ کی ہے وہ اسلام سکھ دے رہا ہے، ساری عمر سیکھنا ہے۔ وہ بندہ پوچھے دنیا کا علم نہیں ساری عمر پڑھنا، جب ساڈا اپنا ذہن اپنی سوچ ہے کسی پہ قلعہ پیدا تو کسی پہ شکوا پیدا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں لوگوں کو معیشت کر دیا گا کہ قیامت والے دن کی کروں گا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کہنے میں دنیا سے بڑھیا پہاڑ دنیا سے بڑھیا ایسا سیکھیاں بڑے سیکھیاں دنیا سے میرے نظر آیا کرتا سی میرے سنن سے یہ آتا سی کہ مرد تو میرے نظر نہیں آتا پیار اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے اس تمہیں سمجھا دینا اپنے قرآن میں درجہ فرمایا قال ربی ما حشرتنی اللہ تو سانو نبی نے کر کے تو اٹھایا ہے حالانکہ وقت وقت دنیا سے دیکھا کرتے سن ساری نظریں بڑیاں تیز ہوں سن اسی بریک تو بریک بھی دفن پڑ رہے سن سانو کے ایڈٹ بھی لوڑ کوئی نہیں سی اج انے کر کے تو اٹھائے گئے اللہ پاک فرمان گئے کالا کذالک اتتکا آیاتنا ونسیتہا وکذالک یوم جی میں دنیا سے تھی مینو بلاتا تو میں تمہیں بلا اور بلا کے صرف ایک چیز ہی کھوئی ہے، ایک چیز کہ ویکن کی طاقت ہے، باقی سارا کچھ صحیح اسلام ہے۔ اور بندیا ویخ رب کی دتی ایک ایک چیز جہی نا بڑی قیمتی اور بڑی حیات ہے۔ جسم کے حصے کا کوئی بھی عضو جڑا رب نے تہاڈا بنا دیتا اگر وہ کوئی ہور لیا کے کھاؤ گے رب کے بنائے کٹ کے تو وہ کام نہیں لے پاؤ گے۔ ویخ جو نا آ گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوں بندہ اس حساب سے وہ طاقت نہیں رہتی، اس حساب سے سکون کی زندگی نہیں بسر کرتا، کیوں وہ گردہ کا اپنا نہیں کسی دوسرے سے کٹ کے کھایا گیا، حالانکہ وہ بھی رب کا بنایا۔ ہر بندے کی ہر چیز وہ جسم کے مزاج کے مطابق وہ جسم کی طاقت کے مطابق اللہ پاک نے بنایا۔ ایک بینائی کھولی تو پتا چل گیا کہ جی رب سارا کچھ ہی کھول لے، سارا کچھ ہی کھول لے تو کوئی بندہ رب نو پوچھ سکتا نہیں پوچھ سکتا۔ اس واسطے ذکر الہی تو غفلت نقصان ہی نقصان، ذکر الہی کی کثرت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس واسطے ذکر الہی تو غفلت تو نقصان تو بچو اور اللہ کے دعا کریا کرو کہ یا اللہ سانو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور